یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، آگے اللہ نے واضح طور پر یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تم یتیم لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر انہی عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے مثنا و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دو تین چار بیویوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو آگے اللہ نے فرما دیا کہ فَوَاحِدَةً، پھر ایک عورت ہی کافی ہے، یا وہ لونڈی جس کی تم ملکیت رکھتے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، انصاف ہی پر قائم رہو، عدل پر قائم رہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اسلام نے نکاح کو مرد عورت کے لیے ضروری لازم قرار دیا ہے، اور نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد مرد عورت یعنی خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جس میں پیار و محبت، ہمدردی، غمخواری اور اسی طرح الفت و پیار کے پاکیزہ جذبات پائے جاتے ہیں، ایک ایسی زندگی کہ جس میں خاوند بیوی ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور غمخوار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی ازواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزارتے ہیں تو انہیں دنیا میں اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ہمکنار ہوں گے۔ یعنی جو خاوند بیوی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت کے دن یہ ایسی حالت میں حاضر ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر نکاح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے انہیں بھی بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، سب کا نکاح ہوا، سب کے بیوی بچے تھے۔ تو یہ نکاح کرنا صرف ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اس حدیث آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی جن سے، اسی جان سے مرد عورت کا ایک ایسا جوڑا بنایا کہ نکاح کے بعد مرد عورت یعنی خاوند بیوی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم میں جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہے ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ مفلس ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہے، جو کنواری ہے یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مرد جو غیر شادی شدہ ہے، کنوارے ہیں، تم ایسے مرد عورت کا نکاح کر دو، ایسے مرد عورت کی شادی کر دو۔ اور آگے اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ مفلس ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، اگر وہ غریب ہوں گے، تو یغنہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور آج عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ غربت کو مرد کی شادی کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اور اسی لیے کوئی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، غریب سے تعلق رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خیال کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم غیر شادی شدہ مرد عورت کا نکاح کر دو، ان یکونوا فقراء، اگر وہ مفلس ہوں گے، یغنہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، خوشحال کر دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی خوشادگی والا ہے اور علم والا ہے، یعنی اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو غنی کرنا ہے اور کن اسباب کے ذریعے غنی کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، یتیم لڑکیوں کے ساتھ
ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر انہی عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں پسند ہو، انہی عورتوں کے ساتھ مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار کے ساتھ نکاح کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ایک بیوی ہی کافی ہے، یا وہ لونڈی جس کی تم ملکیت رکھتے ہو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، آگے اللہ نے واضح طور پر یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تم یتیم لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر انہی عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دو تین چار بیویوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو آگے اللہ نے فرما دیا کہ فَوَاحِدَةً، پھر ایک عورت ہی کافی ہے، یا وہ لونڈی جس کی تم ملکیت رکھتے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، انصاف ہی پر قائم رہو، عدل پر قائم رہو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو کوئی چیز ناگوار ہو، ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اپنی بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنے کی بات کی تکمیل ہے۔ اور یعنی اگر تمہیں اپنی بیوی کی بد اخلاقی یا بد صورت کی وجہ سے تم اپنی بیوی سے بغض رکھنے لگو، اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگو، اور اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم فوراً طلاق نہ دو، بلکہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے کچھ دن گزارو، اچھے طریقے سے کچھ دن بسر کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی مومن بندہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اسے اپنی بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ تو بہرحال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کا ارشاد غرامی ہے النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے،
اور آگے فرمایا کہ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، میری سنت کو چھوڑا، میری سنت کو ترک کیا، فرمایا کہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی جو میری سنت کو چھوڑتا ہے وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اس دنیا میں جو بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، در حقیقت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، فرمایا کہ جو بندہ شادی کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، لہذا اسے آدھے کے بارے میں، نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی نکاح کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شادی کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ بندہ آدھے دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اسے باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نصف دین کی فکر کرنی چاہیے، طلب و تلاش کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بندہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے کامل جو ہے مکمل دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اس شخص کو خوشخبری سنائی ہے آدھے دین مکمل کی، کہ جو نکاح کرتا ہے۔ تو یہ اس احادیث مبارکہ کی روشنی میں نکاح کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے، استزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کچھ راستے میں کچھ نوجوان کھڑے ہوئے تھے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی نوجوان شادی کی قدرت رکھتا ہے تو وہ ضرور شادی کرے، اس سے تمہاری نظر جھک جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو جوان تم میں سے شادی کی قدرت نہیں رکھتا، شادی کی وسعت طاقت نہیں رکھتا، پھر وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کے لیے ڈھال کا کام کرتے ہیں، یعنی روزے اس کے اور گناہوں کے درمیان ڈھال بن جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے نکاح کے دو فائدے معلوم ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے، پہلا فائدہ فرمایا کہ اس کی نظر جھک جاتی ہے، یعنی وہ غیر محرم کو دیکھنے سے، بد نظری سے بچ جاتا ہے، اسی کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا فائدہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نکاح کر لیتا ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی وہ کسی گناہ میں، کسی بدکاری میں ملوث ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا جمع کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جمع کرتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو ناجائز اور حرام طریقے سے پوری کرتا ہے، کیا اس پر اسے گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس پر گناہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی شہوت کو نکاح کے بعد پوری کرتا ہے اور جائز حلال طریقے سے پوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص
نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ جس کے کردار اور دینی معاملات کو تم پسند کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فوراً اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس سے زمین پر فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا پیدا ہو جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ احادیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بندہ نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ جس کے تم کردار کو پسند کرتے ہو، یعنی وہ کردار کا اعلیٰ ہے، اخلاق کا اعلیٰ ہے، اس کے حسن سلاک اچھے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دینی ماحول بھی پسند کرتے ہو، یعنی وہ نیک پرہیزگار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے تو فوراً اس کے ساتھ اپنی بچی کی، اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اور فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس سے زمین پر فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، شادی کیسی عورت سے، کس طرح کی خاتون سے کرنی چاہیے؟ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح کی عورت سے شادی کرنے کا صحابہ کرام کو مشورہ دیا ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز اس کے مال و دولت کو دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، اور دوسری چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حسب نسب یعنی خاندانی بڑائی کو دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، اور تیسری چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کا حسن و جمال یعنی اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے تو اس کی دینداری دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے۔ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں، تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ جب تم کسی عورت سے شادی کرو تو دیندار خاتون سے، دیندار عورت سے شادی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھ مٹی آلود ہو گئے، یعنی تمہیں بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیندار نیک پرہیزگار خاتون سے نکاح کرنے کا صحابہ کرام کو مشورہ دیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ نکاح کی دین اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نکاح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نکاح میں نسل انسانی کی بقا اور تحفظ ہے، اور نکاح میں جو ہے فقر و فاقہ اور تندرستی سے نجات کا بہترین راستہ ہے، اور اسی طرح نکاح حصول اولاد کا ذریعہ اور لطف اندوزی کا بہترین اسلامی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نکاح سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خرافات، بدعات اور رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔